اس دنیا فانی میں جب جب اللہ کی نافرمانی بڑھی اور شرک و بدعت عام ہوئی تو اللہ نے اپنے بہت سے نیک بندوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ انبیاء کرام نہ صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بلکہ اس زمانے اور آنے والے ادوار کے لیے درس سنانے والے اور نشان عبرت تھے۔ انہی پیغمبروں میں ایک نبی حضرت علیہ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں سورہ انعام اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت علیہ کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: اور ہم نے اولاد ابراہیم میں سے پیدا کیا اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو، اور سب کو فضیلت دی اور دنیا والوں پر۔ قرآن پاک میں حضرت علیہ علیہ السلام کا صرف نام درج ہوا ہے، جبکہ توریت میں آپ کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ توریت کے باب سلاطین میں حضرت علیہ کا ذکر کچھ یوں ہے: خداوند نے اس سے فرمایا نکل اور بیابان کی راہ لے اور ابیل مہولا کے اور یسع بن صفت کو ممسو کر۔ چنانچہ اس نے وہاں سے روانہ ہو کے صفت کے بیٹے الیسع کو پایا جو ہل جوتتا تھا، جو ایلیا سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کی۔ توریت کے اس واقعے کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیاس علیہ السلام جبل حراب کے ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد دمشق واپس جا رہے تھے کہ حبیل مہولا کے ایک کھیت میں حضرت علیہ علیہ السلام کو ہل چلاتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام حضرت علیہ علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنی چادر ان کو دے دی۔ اس واقعے کے بعد حضرت علیہ علیہ السلام اپنا مکان، کھیتی باڑی اور بستی چھوڑ کر حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ حضرت علیہ علیہ السلام حضرت الیاس کی تربیت میں تقریباً 7 سال رہے۔ 7 سال بعد واپس اپنے گاؤں تشریف لے آئے اور خدمت خلق اور دین کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دراصل حضرت علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام وہی برگزیدہ نبی تھے جنہوں نے کنانیوں کے مشہور بت بال دیوتا سے جنگ کی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نبوت عطا کی۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کے والد کا نام اخنوکت تھا، جبکہ توریت میں اسے آموس کا بیٹا بتایا گیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہین کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت علیہ علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پرکشش، پروقار اور باروب تھی۔ آپ اعلیٰ اور نفیس کپڑے پہنتے تھے، بال کٹے ہوئے اور سنورے ہوا کرتے تھے، ہاتھ میں عموماً عصا ہوتا تھا۔ طبیعت میں سادگی اور بے نیازی تھی۔ دن بھر کھیتوں میں ہل چلاتے اور رات میں عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت علیہ علیہ السلام سیاسی معاملے میں بہت سوجھ بوجھ، بہت سمجھداری رکھنے والے انسان تھے۔ آپ کے حوالے سے بہت سے واقعات مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ مطلب ایک مرتبہ اہل اریحا نے یہ شکایت کی کہ ہمارے علاقے کا پانی کھارا ہے، آپ دعا فرمائیے کہ وہ پانی میٹھا ہو جائے۔ لہٰذا علیہ السلام نے وہ نمک لے کر دریا کے پانی میں ڈالا تو دریا کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی، لہٰذا آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ بچہ مر گیا۔ لہٰذا حضرت علیہ علیہ السلام دوبارہ اس کے گھر تشریف لائے اور اس مردہ بچے کے لیے دعا کی تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب دمشق کے بادشاہ کو ایک لا علاج بیماری ہوئی تو بس حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنے لگائے ہوئے پانی سے اس کو نہانے کا کہا، پھر جس سے وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات اور معجزات حضرت علیہ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں، جس کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی قوم پر یہ حجت تمام کی کہ حضرت علیہ علیہ السلام اللہ کے سچے اور برگزیدہ نبی ہیں جنہیں ایک بڑے کام کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ دراصل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جب بنی اسرائیل کے قبائل مصر سے ہجرت کر کے فلسطین میں مقیم ہوئے تو ان کی سلطنت قائم ہوتی چلی گئی۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 عظیم الشان سلطنت میں تقسیم ہو گئی، جنوبی سلطنت یہودا اور شمالی سلطنت اسرائیل کے نام سے جانا گیا۔ 220 سالوں میں اسرائیل میں 200 سے زیادہ بادشاہوں نے حکومت کی۔ بادشاہ یہورام کے دور میں حضرت علیہ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اس دور میں ریاست اسرائیل میں بدعت عام ہو گئی تھی اور اللہ کی نافرمانی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جبر اور ظلم کرنے والے لوگ پیدا ہونے لگے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ آپ وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں میں وحدانیت پرچار کرتے اور تبلیغ حق کے سلسلے میں ہر ممکن کوشش کرتے۔ اس دور میں حضرت علیہ علیہ السلام کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔
جو توریت کی کتاب سلاطین میں موجود ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بیت ہیل کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اس دور میں وہ شہر برائیوں اور بت پرستی کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل دیوتاؤں کی پوجا کرتے اور جو ان کے معبودوں کے خلاف کہتا وہ انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب بیت ایل کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت الیسیٰ ان کی طرف آ رہے ہیں جنہوں نے دیوتاؤں کے خلاف بغاوت کی ہے، تو انہوں نے کچھ نوجوانوں کو یہ ذمہ دیا کہ وہ حضرت الیسیٰ کو راستے میں ہی روک دیں اور انہیں تکلیف پہنچائیں یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائیں اور شہر میں داخل نہ ہو پائیں۔ لہٰذا 40 نوجوانوں کی جماعت بیت ہیل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے حضرت علیہ السلام کا راستہ روک لیا۔ دراصل حضرت علیہ السلام کے سر کے بال نہیں تھے اور عہد جوانی میں ہی آپ کے سر کے بال ختم ہو گئے تھے، جبکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے نظر میں یہ انسان خدا کا دھتکارا ہوا مانا جاتا تھا جس کے سر کے بال جوانی میں ہی چلے گئے ہوں۔ لہٰذا اس بات کی آڑ میں بیت ایل کے لوگ حضرت الیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی نبوت کا مذاق بنانے لگے۔ یہ 40 افراد حضرت الیسیٰ علیہ السلام پر طنز طعنہ کرنے لگے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ لہٰذا حضرت الیسیٰ علیہ السلام نے ان آوارہ اور بدبختوں کے خلاف دعا کی اور اللہ پاک کی حضور مدد طلب کی۔ لہٰذا خداوند خدا نے حضرت الیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور بس اس ویرانے میں کسی جگہ سے 2 رچھ نمودار ہوئے جو نہایت ہی خونخوار تھے اور غصے کی حالت میں دہاڑ رہے تھے۔ ان رچھوں نے بنی اسرائیل کے ان جوانوں پر حملہ کیا جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں خون میں لت پت نوجوان زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور اب وہ ریچھ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت الیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک غیبی مدد تھی جس سے بنی اسرائیل پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے مقرب بندے کبھی راہ حق میں تنہا نہیں ہوتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں بنی اسرائیل کبھی حضرت الیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کرتے اور کبھی ان کی مخالفت کرتے، لہٰذا حضرت الیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے۔ آخر میں انہوں نے اللہ پاک کے دربار میں یہ دعا کی کہ انہیں آسمانی فرشتوں کا ساتھ ملے۔ جب ان کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک بندے جس کا نام ذوالکفل تھا انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا، اور اس کے بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی۔